بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ساتھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مدینہ المنورہ میں ایک موقع پہ جنگ خندق کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اس مرتبہ دشمن بڑی سخت تعداد میں آ رہا ہے اور روکنا کچھ ممکن نہیں ہے، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ کچھ ملکوں میں جہاں قلعے نہیں ہوتے وہاں خندق کھود دی جاتی تاکہ دشمن اس طرف رہے اور ہم اس طرف رہے۔ چنانچہ خندق کھودنی شروع کی تو روزانہ اطلاع آ رہی تھی کہ دشمن چل پڑا ہے، اور ادھر گرمی کے دن تھے اور قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی کو تین صحابہ کو ایک کھجور دیتے تھے۔ تو اچانک جب دشمن قریب تھا جس ہفتے میں، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، خندق کا ایک حصہ جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود موقع پہ پہنچے تو فرمایا مجھے ہتھوڑا پکڑاؤ۔ آپ لوگ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جب وہ پیدا ہوئے تھے، جب دنیا میں تشریف لائے، تو اسی لمحے تمام انبیاء رسولوں کے کائنات کے جتنے علوم اور جتنی طاقت تھی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو منتقل فرما دی تھی۔ اب کیونکہ ہتھوڑا نبوت کے ہاتھ میں تھا، اب جب ایک ضرب ماری تو اس میں سے ہلکی سی درار پیدا ہو گئی، روشنی نکلی، تو فرمایا مبارک ہو، اللہ نے کیسر و کسریٰ کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ دوسری ضرب ماری تو وہ بالکل ٹوٹ گیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو مصر کی بھی چابیاں دے دی۔ تو یہ واقعہ آپ کو میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ پھر واپس جائیں۔ جب خندق کھودی جا رہی ہے تو گرمی ہے شدت کی، اندیشہ ہے کہ دشمن قریب آ رہا ہے، فکر بھی ہے، تشویش بھی ہے۔ ایسے بدترین حالات میں جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک جگہ تو خندق نہیں ٹوٹ رہی، تو نبی علیہ السلام جب اس موقع پر پہنچے ہیں تو جا کے صحابہ کو ڈانٹا نہیں ہے، ان کی جا کے خبر نہیں لی کہ تم اتنی دیر کیوں لگا دی، پہلے کیوں نہیں بتایا، پریشانی کا اظہار نہیں کیا، کمزوری کا بھی اظہار نہیں کیا۔ ایسے وقت میں جو مشکل وقت تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو نہ صرف حوصلہ دیا بلکہ الٹا خوشخبری سنا دی۔ تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے سننے کے لیے، اس میں تربیت کی بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی مشکل حالات آ جائیں، قوموں پر آ جائیں، ملک پر آ جائیں، گھر میں آ جائیں، تعلیم میں آ جائیں، کاروبار میں آ جائیں، تو مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت ہی یہی ہے۔ کون سی؟ 23 سالہ نبوی زندگی میں نبی علیہ السلام 24 گھنٹے پازیٹیو رہے۔ جب بھی گفتگو مثبت گفتگو، جب بھی گفتگو حوصلہ دینے کی گفتگو، غریبوں کو ساتھ لگانے کی گفتگو، برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی گفتگو۔ ایک صحابی نے شراب پی لی تو ان کے درے لگ رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کا گریبان پکڑا، بھئی تم بد دعا دینے والے کون ہوتے ہو؟ مجھے جو ہے اس کے عمل سے تکلیف پہنچی ہے، اس کی ذات سے تکلیف نہیں ہے۔ آپ نے کل کو امامت کرنی ہے، مسلمانوں کی قیادت کرنی ہے، آپ لوگوں نے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ ہمیں پازیٹیو رہنا ہے، مثبت رہنا ہے، منفی نہیں رہنا۔ کون کیا کرتا ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہم بہتر کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم کتنا اچھا کر سکتے ہیں یہ بتائیے، ہماری ذات سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے وہ بتائیے۔ یہ زندہ مثال ہے آپ کے پاس، خادم قرآن حضرت مولانا غلام بستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اس چکر میں تھوڑی کبھی پڑے بھی کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، نہیں، ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ اور پھر اتنی بڑی ادارہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے اپنی زندگی میں، ہمارے ہاں یہ رواج پڑ گیا ہندوستان میں، ایک دوسرے پر نکتہ چینی کے اوپر ہی مسائل، ایک دوسرے پر فتوے۔ فروعی مسائل اسلام کی ضروریات ہیں، وہ مقصد اسلام نہیں ہے۔ ارے وضو کرنا، مسجد میں صفیں درست کرنا، امام کے پیچھے کھڑے ہونا، یہ ضروریات دین ہے، مقصد دین۔ نماز پڑھنا بھی اسلام کی ضرورت ہے، مقصد
اس نماز کے ذریعے ان الصلاۃ تنہا، اس نماز کے ذریعے ہم برائیوں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف منتقل ہو جائیں. ضروریات کو سمجھیے کیا ہیں اور پھر اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو جائیے. تو مقصد کو ذہن میں، آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ نے حضرت مولانا غلام بستانوی صاحب کا دور دیکھا ہے، اور آپ اس سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اب جس شخص کے ہاتھ میں آپ کی قیادت ہے ماشاءاللہ، حضرت مولانا حذیفہ صاحب بستانوی مد ظلہ علیہ، اللہ ان کو اور مزید قوتیں عطا فرمائے. اتنا بہترین خوش اخلاق عقائد آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ کو اپنی اس خوشبو کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے. ہم ایک دوسرے پر جج نہیں لگے ہوئے. آپ ایک دوسرے کی نکتہ چینی کچھ لوگ کرتے نا، بھی فلاں کیا کر رہا، ہم جج نہیں لگے میرے بھائی. اسلام نے اس کا نظام بنایا، مسجد بنائی، جمعے کے دن ایک ممبر بنایا، امام کو کہا کہ تم جمعے کے دن کھڑے ہو کے بات کرنا کہ چگلی کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، چوری حرام ہے، لیکن امام کی بھی پابندی لگا دی کہ کسی کا نام نہیں لینا تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ اگر بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ زندگی میں آگے بڑھنے کا، تو لوگوں کو خوشخبری سنائیے. میں ابھی اتر پردیش میں تھا تو ایک جگہ گئے، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، تو کوئی بیمار تھا تو عیادت کے لیے گئے، تو انہوں نے اسے کہا کہ آپ تو بہت کمزور نظر آ رہے ہیں. پھر اگلی گفتگو میں کہا کہ میرے ابا بھی اسی بیماری سے چل بسے. تو یہ تو شریعت میں حرام ہے. دوسروں کے دل کو بٹھا دینا، دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچانا اسلام میں نہیں ہے. اسلام کائنات کا وہ پہلا دین ہے جس نے کسی مذہب کی برائی نہیں کی. ہم لوگ کسی مذہب کی برائی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں ہے. ہم کو اپنا پروڈکٹ اچھا بنانا ہے بھائی، اپنا کردار اچھا بنانا ہے. بنائیں گے انشاءاللہ. وقت بھی بہت تھوڑا سا ہے تو حضرت کا حکم ہو گیا. یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے ہاں 7 سالہ اجلاس جب ہوا تھا تو اس میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب مد ظلہ تشریف لائے تھے. اب 2029 میں مجلس رار اسلام کے 100 سال پورے ہوں گے تو اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ صدارت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اجازت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم نازل فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، پریشان حال لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اہل حق کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ یہاں بیٹھے ہیں آج عقل کنواں میں ہمارے مربی اور محسن خادم قرآن حضرت مولانا غلام محمد بستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین کا فیصلہ فرما. یا اللہ ان کے فرزند ارجمند اور ہمارے اس وقت قائد حضرت مولانا حذیفہ بستانوی صاحب مد ظلہ علیہ کی بد نظری سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما. ان کی قیادت میں ملت اسلامیہ کو مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. ان کا فیض مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں بھی عام فرما. اس خطے کے تمام قرب و جوار کے لوگوں سے پیار اور محبت کا سلسلہ عام فرما. یہ مختصر دعائیں ہیں، آپ انہیں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لیجئے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتک یا ارحم. السلام علیکم.